نمبر 1 میں ہے 5 وقت نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے، خواتین گھروں میں نماز کی پابندی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ پاک ہمارے اس سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ آج جو میں بات کرنے والا ہوں وہ استقبال رمضان کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے رمضان سے متعلق، رمضان کے استقبال سے متعلق اور رمضان کے فضائل و برکات سے متعلق باتیں عرض کی گئی تھیں آپ حضرات کے سامنے، وہ آپ حضرات نے دیکھا ہی ہوگا۔ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ کی رحمت آتی ہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت برستی ہے، تو اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خود سنیں گے اور لوگوں تک بھی شیئر کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کر لیں گے۔ مزید ویڈیوز، مزید اسباق آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور آپ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو استقبال رمضان کے حوالے سے بات یہ عرض کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارا معمول کیا ہونا چاہیے، ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے، کون سے اعمال ہمیں کرنے ہیں اور ہمارا ڈیلی روٹین جو ہے رمضان کا وہ کیسے ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے اجمالاً شارٹلی بریفلی آپ کے سامنے میں رکھوں گا تاکہ آپ حضرات اسے دیکھیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک خوب سے خوب نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس سبق کو۔ اجمالاً یعنی شارٹلی جو ہے بریفلی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1 میں آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باجماعت کا اہتمام کیا جائے، خواتین گھروں میں نماز کی پابندی کریں گے۔ نمبر 2 روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان المبارک کا یہ سمجھیے کہ ایک طرح کی پہچان ہے روزہ، روزے کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ میں آپ کے سامنے یہ شارٹ میں پیش کر رہا ہوں، پھر تفصیلاً اگلے سبق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اسے بھی آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ شارٹ میں جان لیں کیونکہ وقت قریب ہے تاکہ چھوٹے نہ کوئی اعمال ہم سے، تو میں شارٹ میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں تاکہ یہ سب جو معمولات ہیں وہ زندگی میں داخل ہو جائے اور رمضان شروع ہوتے ہی یہ ساری چیزیں آ جائیں۔ باقی بات اس کے جو تفصیلی طور پر جو باتیں ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ نمبر 1 میں ہے 5 وقت نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے، خواتین گھروں میں نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 2 روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے، روزے کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 3 نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 4 اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تراویح کا امام نابالغ نہ ہو یعنی بالغ۔ نمبر 5 ایسے امام کی پیچھے تراویح نہ پڑھی جائے جو قرآن مجید دیکھ کر تراویح پڑھاتا ہو۔ نمبر 6 اگر کسی جگہ پر 8 رکعت تراویح ہو اور اس میں قرآن مجید مکمل پڑھا جاتا ہو اور دوسری جگہ پر 20 رکعت تراویح ہو لیکن سورتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہوں تو 20 رکعت ہی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، یعنی ہمیں ہر حال میں 20 رکعت ہی تراویح پڑھنی ہے۔ نمبر 7 اگر تراویح کے لیے نابالغ امام ہو یا امام قرآن دیکھ کر پڑھاتا ہو یا 8 رکعت ہی پڑھی جا رہی ہوں تو ایسی تراویح میں شامل ہونے کے بجائے کیا کرنا ہے، ہمیں گھر میں ادا کی جائے، یعنی 8 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم گھر میں ادا کی جائے تراویح کی نماز۔ بچوں اور خواتین کو مقتدی بنا کر پڑھ لی جائے، مقتدی بنا کے پڑھ لی جائے۔ ایسا کوئی امام نہ ہو تو 8 رکعت پڑھنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ خود کیا کریں، گھر میں 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے نہ کہ 8 رکعت۔ نمبر 8 قرآن کریم کی تلاوت کم از کم 2 پارے ورنہ 1 پارے کا معمول بنایا جائے۔
سہولت کے خاطر ایک نقشہ آپ کے سامنے یہ پیش کیا گیا ہے، جس کی مدد سے مخصوص مقدار تلاوت کرنے سے رمضان میں کئی ختم کی جا سکتے ہیں۔ یعنی اس میں جو یہ چارٹ بنایا گیا ہے، اس سے یہ پتہ چل جائے گا اور ہمارا یہ ایک معمول بنا سکتے ہیں آپ اس کو دیکھ کر کے۔ باقی بات اس سے بھی زیادہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے معمولات دیے گئے ہوئے ہیں۔ 30 منٹ یعنی آدھا گھنٹہ روزانہ اگر ہم پڑھیں گے تو ایک پارہ ایک ختم قرآن اگر 30 دن میں ہو جائے گا۔ اگر ڈیلی 2 گھنٹہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں تو 2 پارے یعنی 2 قرآن مکمل ہوگا پورے رمضان میں۔ اگر 120 منٹ یعنی 2 گھنٹے روزانہ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک بار میں 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ صبح پڑھ لیے، ظہر بعد پڑھ لیے۔ اسی طرح اگر اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے اگر ہم پڑھتے ہیں تو 120 یعنی 2 گھنٹے اگر ہم پڑھتے ہیں تو 4 پارے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں 4 ختم اور 8 سپارے ہو جائیں گے۔ 150 منٹ 2.5 گھنٹے روزانہ 5 پارے ختم ہوں گے، 6 ختم قرآن ہوں گے۔ اگر مستقل مزاجی سے تلاوت کی جائے یعنی کنٹینیوس کی جائے اور اس کے علاوہ بھی اور کی جائے تو اس سے بھی زیادہ مقدار کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ نفل نمازوں کا مثلاً تہجد، اشراق، چاشت، صلاۃ التسبیح، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ التوبہ کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ رمضان میں اب غور کریں رمضان میں نفل نماز کا ثواب فرض نماز کے برابر ہے، اور فرض نماز کا ثواب آپ پوری زندگی نفل پڑھتے رہ جائیں تو بھی ہم فرض نماز کے برابر کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اگر ہم نفل بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب فرض کا ملے گا، اس لیے ہمیں نفل نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ اور یہ جو تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اس کی تفصیلاً آگے اسباق میں آئیں گے، آپ آہستہ آہستہ دیکھتے رہیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ترنت مل جائے، جیسے میں اپلوڈ کروں جسٹ آپ کے پاس پہنچ جائے۔ نمبر 10 میں کیا ہے؟ ذکر، درود شریف اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 11 سحری کھانے کا اہتمام ہو، طلب زیادہ نہ ہو تو چند کھجوروں اور پانی پر اکتفا کیا جائے، لیکن ویکنیس کا پرابلم ہو یا ویکنیس کا امکان ہو تو کھانا کھا لیں، چاول کھا لیں، روٹی کھا لیں۔ پر کہا جا رہا ہے اگر زیادہ طلب نہ ہو تو کھجور کھا کر بھی سحری کی جا سکتی ہے۔ نمبر 12 غربا و مساکین کے سحر و افطار کا اپنی وسعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی اور صلاحیت کے مطابق انتظام کیا جانا چاہیے۔ اس مہینے میں اور کیا کرنا ہے؟ سخاوت کا بہت اہتمام کیا جائے، جو ہے یعنی جو ہمارے قریب ہیں، دوست احباب وغیرہ جن کے مالی حالات کمزور ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ نمبر 14 زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور دیگر صدقات کا اہتمام کیا جائے۔ زکوٰۃ سے متعلق، صدقۃ الفطر سے متعلق باتیں بھی سبق آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو آپ اسے بھی دیکھیں گے۔ باقی بات ابھی یہ شارٹلی آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں تاکہ یہ ایک ذہن بنا رہے کہ یہ معمولات ہم کو کرنے ہیں۔ اس مہینہ میں علماء و صلحاء اور مدارس دینیہ کی خدمت کی جائے، دینی مدارس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس مہینے میں ٹی وی پر غیر مستند اینکرز اور غیر مستند اسکالرز کے بیان سننے سے حد درجہ اجتناب کیا جائے، یعنی جو ویلیوبل نہ ہوں، جو سرٹیفائیڈ نہ ہوں، یعنی مستند جو ویلیوبل ہو اس کا بیان سنیں، جو معتبر ہو، ہے نا، مدلل ہو، جو دلیل کے ساتھ بات کرتا ہو، ان سب علماء کی باتیں سنیں۔ اور یہ آلتو پھالتو جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں نا، جس کا من میں آیا سننے لگے اور پتہ چلا کہ سنتے سنتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تو اس کا خیال رکھیں گے، کیونکہ اس یوٹیوب کے ذریعے ہم اپنے عقائد کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور اپنے عقائد کو ہم غلط بھی کر سکتے ہیں، راہ راست پر بھی آ سکتے ہیں اور بھٹک بھی سکتے ہیں۔ اس یوٹیوب کے ذریعے کئی لوگ بھٹک گئے، کئی لوگ راہ راست پر آ گئے، اس لیے اگر آپ مستند علماء کی بیان سنیں گے، مستند علماء کی باتیں سنیں گے تو آپ اچھی چیز حاصل کریں گے اور صحیح راستے پر چلیں گے، ورنہ آپ گمراہ اور بھٹک جائیں گے۔ اس سے آپ حضرات اور اجتناب کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
نمبر 16، اہل حق علماء کے بیانات کو سنا جائے، جو اہل حق نہیں ہیں ان کے بیانات سے خود بھی بچایا جائے، خود کو بھی بچایا جائے اور دوسروں کو بھی بچایا جائے۔ آپ اپنے محلے میں، معاشرے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کس پر بھروسہ ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ویلیوبل بات کرتا ہے، سرٹیفائیڈ بات کرتے ہیں یہ لوگ، تو ان کی بات سنی جائے اور باقی علماء سے پرہیز کی جائے۔ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کی جائے، مرد مساجد میں اور خواتین کہاں بیٹھے؟ اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھے۔ اس میں کیا کی جائے؟ اس میں عبادت کی جائے، تلاوت کا اہتمام ہو اور لیلۃ القدر کی تلاش میں راتوں کو بیداری کی جائے۔ آخری عشرے میں نمبر 18، اپنے ماتحت ملازمین کے کام میں کمی کر دیں، یعنی ہم پہ جو ڈیپینڈ ہیں، ملازم ہیں، نوکر ہیں یا پھر جو بھی سروینٹ ہیں، ان پہ کام کو ہلکا کیا جائے تاکہ وہ بھی روزہ رکھیں اور اپنے عبادت کو اچھے طریقے پر کر سکیں۔ تاجر برادری ان دنوں اشیاء پر نفع کم از کم لے تاکہ غربا و مساکین بھی عید کے لیے چیزیں خرید سکیں، یعنی جو بزنس مین ہیں وہ اپنے سامان کو کم کفایت میں بیچیں، کم فائدہ حاصل کریں تاکہ غریب تک بھی وہ چیزیں پہنچ سکیں۔ نمبر 20، کوشش کی جائے کہ عید کے لیے کپڑے اور دیگر سامان رمضان المبارک سے پہلے ہی بنوا لیا جائے تاکہ رمضان المبارک کی عبادت یکسوئی سے ادا ہو سکے، آرام سے ہو سکے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں 15 رمضان تک مسجد بھری رہتی ہے، اس کے علاوہ پھر لوگ مارکیٹنگ میں، شاپنگ میں، اس سب میں بزی ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس سے ہمیں اجتناب کرنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو تمام چیزیں آپ کے سامنے شارٹلی پیش کی گئیں، اجمالاً پیش کیا گیا، آپ حضرات اس پر عمل کریں گے، اللہ پاک ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے سبق میں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔